أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھیں، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے مناجات افطار، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے براہ راست آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام، یہ حرمت والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ عاشقان رسول کہ جو عبادتیں کر کے، نیک اعمال کر کے، روزے رکھ کر الحمدللہ عز و جل اس ماہ محترم کی، اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ابھی حمد باری تعالیٰ بھی ہوگی، سنت وغیرہ بیان بھی ہوگا، اور مناجات بھی پڑھے جائیں گے، اور کئی عاشقان رسول کے الحمدللہ عز و جل روزے ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں روزہ دار اس دعا میں شامل ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ افطار کا وقت یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے، تو اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم شامل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ گئے لا الہ سب آگے بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ گئے لا الہ الا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، حمد باری تعالی سنی نا، لا الہ الا اللہ، اسے کہا جاتا ہے تحلیل۔ کیا کہتے ہیں؟ تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام میں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اور کیا کیا وظائف پڑھنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذو الحجۃ الحرام، یہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، یہ قربانی کا مہینہ، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کو بھی ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائیں، وقوف عرفہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو آئیے ابتدا میں میدان عرفات میں پڑھی جانے والی ایک خاص دعا، ایک خاص وظیفہ میں آپ کو چلیے عرض کرتا ہوں، پھر اس مہینے کی کچھ خصوصیات اور اس مہینے کے جو ایام چل رہے ہیں نا، ماہ ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی جو ایام ہیں یہ ہم نے کیسے گزارنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان میدان عرفات میں ٹھہرے، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو کوئی مسلمان میدان عرفات میں ٹھہرے اور پھر وہاں قبلے کی طرف رخ کرے، اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ جانتے ہیں اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی، سنیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس نے میری تسبیح بیان کی، جس نے میری تکبیر بیان کی، جس نے میری عظمت کو بیان کیا، اور جس نے میری حمد و ثنا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اس بندے کی جزا کیا ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں نے اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی، اس کی بخشش بھی فرما دی ہے، مغفرت بھی فرما دی، اور اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا۔ اگر یہ بندہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تمام لوگوں کی شفاعت کرے تو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ تو یہ تو حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ بہترین یہ وظیفہ ہے، جو وقوف عرفہ جن کو نصیب ہوگا اور جو میدان عرفات میں قیام کریں گے تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب حج پر بظاہر نہ جا سکیں تو ہم چلو دعا کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ جو مہینہ ہے ماہ ذو الحجۃ الحرام کا، اور بالخصوص اس کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہے نا، بڑی برکتوں والے، بڑی رحمتوں والے، اور ان دنوں میں خاص اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص اللہ پاک کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے اور ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اللہ پاک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اب جو ایام چلیں گزر گئے، کچھ ایام باقی ہیں، 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، تو کم از کم ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نیت فرما لیں۔ جمعرات کا دن آئے گا، جمعہ کا دن آئے گا، اور عرفہ کے دن کی روزے کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے نا، اور جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو ابھی سے یہاں پر موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھیں گے، ہے نا۔ ابھی سے نیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اب آئیے چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں
میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ان دنوں میں کون سے ہم نے نیک اعمال کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں، ہے نا؟ کون سے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ تلاوت قرآن سے دلوں کا زنگ یہ دور ہو جاتا ہے، دلوں کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی قالق لگ چکی ہے، جو ہمارے دل یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، تلاوت قرآن کریں گے تو الحمدللہ ہمارے دل روشن و منور ہو جائیں گے، صاف شفاف ہو جائیں گے، ہمارے دلوں میں روحانیت آئے گی، اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں تلاوت قرآن کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں جو ایام باقی ہیں، بالخصوص ماہ ذو الحجۃ الحرام میں انشاءاللہ الکریم ہم اپنی زبان کو ذکر و درود سے بھی تر رکھیں گے۔ ان 10 دنوں میں خوب فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں ہم نا، کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ پاک کا خاص اسے ایک قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو کرنی ہے، نمازیں تو پڑھنی ہیں، ساتھ ساتھ نماز اشراق بھی ادا کریں، نماز چاشت بھی ادا کریں، نوافل کا اہتمام یعنی نماز اوابین بھی ادا کریں، اللہ توفیق دے تو نماز تہجد بھی ادا کریں۔ ان دنوں میں الحمدللہ عز و جل روزے رکھیں گے نا تو سحری میں بھی اٹھیں گے، تو یوں نماز تہجد پڑھنا بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر ان دنوں میں الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کی بھی بہاریں ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اول تاخیر مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تو الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ پھر بالخصوص ان دنوں میں ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، ان 10 دنوں میں دینی کاموں کی بھی دھومیں مچائیں، اور انشاءاللہ الکریم ان 10 دنوں میں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے نا تو یوں سمجھیے کہ الحمدللہ عز و جل ہماری زندگی کے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا، تبدیلی آئے گی۔ الحمدللہ نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام اور بالخصوص اس مہینے میں جو میں نے آپ کو فضیلت بیان کی تھی نا شروع میں کہ لا الہ الا اللہ جو حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی گئی، اب آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ جو لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی بھی دن عاشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ اچھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھا جانے والا یہ وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، الحمدللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور تیسرا کلمہ ہی اگر پورا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس میں الحمدللہ عز و جل تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، اور تکبیر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ فضیلتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل یہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ اور ان میں سے ایک دن کا روزہ رکھنے والے خوش نصیب توجہ فرمائیں کہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
تو نیت فرما لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی چند ایام مزید باقی ہیں، تو روزہ رکھنے کی نیت فرمائیں۔ گرمی کی شدت بھی ہے، اور یاد رکھیے کہ گرمی کی شدت میں روزہ رکھیں گے تو افضل العبادات احمدها، کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار عمل وہی ہوگا کہ جس عمل میں زحمت زیادہ ہوئی ہو، جس عمل میں مشقت زیادہ ہوئی ہو۔ تو گرمی کی موسم میں روزے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ہمارا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، نیک اعمال کے مطابق اور نیکیوں بھری اللہ پاک ہم سب کو طویل زندگی نصیب فرمائے، عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرمائے، اور جو ہم نے نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر بھی اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا وقت بھی قریب قریب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، مناجات پڑھی جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ رکھ لے گناہگاروں کی لاج، رکھ لے گناہگاروں کی لاج، رکھ لے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل مولا، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، دے میرے درد کی دوا
العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، ماہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ یا اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے اللہ پاک معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ مالک و مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہیں رہائی عطا فرما دے، یا اللہ پاک جو بدحال ہیں خوشحال ہو جائیں، یا اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کو اچھا کر دے، عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دین کے کاموں میں ہمارا دل لگا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، حب جہ سے بچا لے، شہرت کی خواہش سے بچا لے، ہمیں بس اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں۔ کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا، شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا، قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنو، قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنو، عید قربان آئی ہے۔ ایک بیسک سوال ہوتا ہے حج کی فرضیت کے بارے میں۔ حج کی فرضیت یہ کب ہوئی؟ حج کی فرضیت کے بارے میں ویسے تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ راجح قول ہے، معتبر قول ہے، وہ یہ ہے کہ حج 9 سنہ ہجری میں فرض ہوا،
اور جس سال یہ فرض ہوا اس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کے پیچھے پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو سورہ براءت، سورہ توبہ کے بالکل شروع میں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو اس اعلان کے لیے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، لیکن خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا وہ 10 سن ہجری میں کیا تھا، تو گویا جو فرضیت ہوئی ہے وہ 9 سن ہجری میں ہوئی، اور ہے تو یہی کہ جس پر جب حج فرض ہو تو وہ فوری طور پر کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، اور خاص طور پہ جب حج ابتداءً فرض ہوا اس وقت کے معاملے کے اندر اور دیگر بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اکثر صحابہ نے حج اگلے سال کیا، جس میں ایک حکمت تو یہی تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں علم تھا کہ آپ اگلے سال تک اس دنیا میں ظاہری طور پر بھی جلوہ گر رہیں گے، کیونکہ ہمیں جیسے یہ حکم ہے کہ ہم پہ اگر اس سال حج فرض ہو تو ہم بہر صورت اسی سال کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی موت کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا، اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جو سیدھا سیدھا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور اپنی حیات و وفات کے اعتبار سے وہ سب جانتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلے سال حج کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو سال تھا جو 9 سن ہجری تھا، یہ وہ آخری سال تھا کہ جس میں مشرکین بھی حج میں شریک ہوئے۔ حج فرض ہوا لیکن مشرکین بھی اس کے اندر شریک ہوئے، تو اب مشرکین اپنے افعال جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے اندر بھی لگے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس سال حج کیا کہ جب